حضرات، جناب صدر عالی مرتبت کی شخصیت سے دارالعلوم کے طلباء و اساتذہ اور ملازم ہی نہیں بلکہ ندوۃ العلماء کی دل و دیوار بھی واقف ہے، اور آپ کے خیالات و افکار اور آپ کی صلاحیت کو لوہا مانتی ہے۔ پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی ذات تلاش و تحقیق، فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کرم اور حلم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے تبحر علمی، فکر کی گہرائی و گیرائی، تحریر کی شگفتگی، طرز نگارش کی خوش اسلوبی اور صلاح و فلاح کے تیز دھارے نکل کر ہزاروں تشنگان علوم نبوت کو سیراب کر رہے ہیں۔ آپ کی علمی و ادبی تحریروں کو قارئین نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ ان سے حتی الامکان استفادہ اور ملت اسلامیہ کے افادے کے ذریعے حیات تازہ کی نمود پیدا کرتے ہیں۔ جناب والا کی بیش قیمت تصنیفات و تالیفات، مضامین و مقالات اور تراجم اس کی روشن دلیلیں ہیں۔ ذیل میں ہم کچھ تحقیقی، تاریخی، ادبی اور فکری تصنیفات کا نام پیش کر رہے ہیں۔ ذرا قرن اول کو آواز دینا، جہیز اور اسلام، اتحاد بین المسلمین یعنی اختلافی مسائل میں راہ اعتدال کے نئے زاویے، کتاب شفا، در حقوق مصطفیٰ، صلح حدیبیہ کی عصری معنویت، تجدید فکر و عمل، محاضرات تاریخ ادب العربی وغیرہ ذالک۔ آپ کا جمال علم اور فضل عمل ایک ایسا جوئے آب ہے جس کا شیریوں شفاف پانی دلوں کی ان تمام اجڑی ہوئی کھیتیوں کو سیراب، سبزہ زار اور مرغزار بنا رہا ہے۔ آپ کے نظم و ضبط، حزم و احتیاط، خلوص و شفقت کا کئی دہائیوں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء معترف ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی علمی و عملی سرگرمیاں ہمارے زخموں کا مداوا ثابت ہوں گی اور آپ کی ذات ہم طالبین کے لیے سنگ میل کا درجہ رکھے گی۔ لہٰذا ہم جناب صدر عالی مرتبت سے بسط ادب و احترام گزارش کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم طالبین کی رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ عزیزان طلبہ، فرزندان ندوہ، نونہالان اسلام اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے مستقبل کے معمار، میں آپ سے اتنی ہی دیر گفتگو کروں گا جتنی دیر یہ حضرات اپنے نتائج تیار کرنے میں لگائیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں آپ کے لیے ایک بشارت ہے، اس بشارت کی طرف آخر میں اشارہ کروں گا۔ اس حال میں جب میں آیا اور آپ کے عناوین دیکھے تو ایک حدیث شریف یاد آئی عناوین، عنوان دیکھ کر اور مقالے سن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَإِذَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِمَا يَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ نَقْضًا الصَّلَاةُ۔ اسلام کی رسی ایک ایک کر کے جدا ہوگی، پارا پارا ہوگی، اور جب بھی اسلام کی رسی مختلف دھاگوں کا مجموعہ ہوتا ہے نا، وہ رسی کے دھاگے میں سے جو بھی دھاگا ٹوٹے گا، اور مراد یہ ہے کہ اسلام کے اوامر، اس کے فرائض میں سے جو بھی فرض امت سے یا کسی شخص کی ذات سے، اس کی زندگی سے نکلے گا،
تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حکومت ہوگی. اولہن نقضا الحکم، اسلامی حکمرانی ہوگی جو سب سے پہلے جائے گی. وآخرہن نقضا الصلاۃ، آخری چیز جو اس امت میں نکلے گی وہ نماز ہوگی. حکومت کا تو اب تصور بھی ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں. کتاب البیوع ہم پڑھاتے ہیں اپنے درجوں میں، کتاب الجہاد بھی پڑھاتے ہیں، اور اگر آپ کبھی سوال کیجئے کہ صاحب کیوں پڑھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے یہاں جہاد، کتاب البیوع کیوں پڑھاتے ہیں؟ پورا ملک، پوری دنیا، پورا ملک جو ہے سودی کاروبار کر رہا ہے، وہاں آپ کتاب البیوع کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں محو نہ ہو جائیں، کم از کم ذہنوں میں تو رہے کہ سود حرام ہے اور بیع شرا کا یہ اسلامی طریقہ رہا ہے، جہاد اسلام میں ذروت و سنام الاسلام ہے، ذہن میں تو رہے کم از کم. اور دوسری چیز جو یاد آئی وہ ہندی زبان کی وہ کہاوت ہے، اب کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. میری سمجھ میں نہیں آیا، اتنی دیر میں بیٹھا رہا آپ کے سامنے، اگرچہ میں تاخیر سے آیا تھا. ایک دم انٹیریئر ایریا میں جائیے آپ، ایک دم دیہات میں، کندہ نا تراش ہو، جاہل ہو، بدھو سمجھا جاتا ہو اپنے گاؤں گھر میں، جو گھاس پھوس سے جو جھونپڑی بنائی جاتی ہے اس میں رہتا ہو، یا کھپریل کے مکان پہ رہتا ہو، اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ برسات کی آمد سے پہلے جو ہے اپنے جھونپڑی کو ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے. کھپریل کا مکان کہیں سے ٹپکتا ہو، کہیں نیچے کی جو اس کے کھپریل کے نیچے جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو تو سب کو درست کر لیتا ہے برسات آنے سے پہلے. لیکن ہم امت محمدیہ کے وہ افراد ہیں، یعنی جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم بیدار ہوتے ہیں. آپ بتائیں اس واقعے پہ یہ محاورہ صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ قانون تو بن چکا ہے، یعنی پہلے سے جو تدبیریں ہونی چاہیے. میں پوری امت اگر سو رہی ہے تو کچھ تو افراد کو ایسے ہونے چاہیے جن کے اندر درد ہو. یہ خطرہ آنے والا ہے، خطرہ نہیں نظر آتا کیا لوگوں کو؟ خطرہ نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسے افراد ہمارے یہاں ہیں، یہ نور الہی سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر فراست ہوتی ہے، تو آنے والے خطرے وہ کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اور محسوس کرتے ہیں تو کیوں نہیں اس کے لیے اقدام کیا جاتا؟ کیوں نہیں اس کے لیے تدبیریں کی جاتی؟ بتائیے آپ. ایک دم ایسا لگتا ہے پوری امت سو رہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنا کے آپ کے اوقاف پہ جو ہے وہ چوٹ لگا دی گئی. اب جو ہے اب آپ بیدار ہوئے ہیں، اب آپ بیدار ہوئے ہیں. ارے بھائی، آپ کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ آپ کے پاس طاقت ہے، اور انسانوں کی سب سے بڑی طاقت جو ہے ایک جٹ ہونا ہوتا ہے. دلوں کا دلوں سے ملا ہو، دل سے ملتے ہیں تو آدمی ایک جٹ ہوتا ہے، یونٹی آتی ہے، طاقت آتی ہے. تو آپ بتائیے، یہ جو منتشر افراد کی شکل میں، دنیا کی باتیں نہیں کرتا، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، یہ جو منتشر افراد ہیں، اور یہ منتشر افراد کے لوگوں نے الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لی ہیں. ہر دن اس کے یہاں جو ہے وہ تفریق میں ہی اضافہ ہوتا ہے.
کوئی سنورتی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی بنتی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی خوشخن خبر نظر نہیں آتی، تو اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے۔ تو گورنمنٹ نے آپ کو 75 سال تک موقع دے دیا، 75 سال تک آپ کو موقع دے دیا۔ یہ گورنمنٹ کے تیور آپ کو معلوم نہیں، آزادی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہو سکا، حکومت بننے کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اس وقت تو پہاڑ جیسے لوگ تھے، اتنے اونچے اونچے لوگ تھے کہ ہم اگر ان کو سر اٹھا کے دیکھیں، سامنے ہو کھڑے اور سر اٹھا کے دیکھیں تو ہماری ٹوپی گر جائے پیچھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ بابری مسجد کا قضیہ تو انہی کے زمانے میں پیش آیا تھا، اردو کا مسئلہ اسی زمانے میں پیش آیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اسی وقت وزیر تعلیم تھے۔ تو اولہن نقضا الحکم، اسلام میں حکومت کی یہ حیثیت ہے جو حیثیت اس وقت آپ کے سر پہ اس چھت کی ہے۔ اگر یہ 2 منزلہ نہ ہو، ایک ہی منزلہ ہو اور چھت نہ ہو، تو اس گھر میں نہ ہم پانی سے بچ سکتے ہیں، نہ دھوپ سے بچ سکتے ہیں، نہ ٹھنڈی ہواؤں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ دائیں بائیں کے دیواروں پہ جتنا ڈیکوریشن کریں، آپ یہ ایک ڈیکوریشن آپ دیکھ رہے ہیں مادر وطن کی محبت کا، جھنڈے شعار ہوتے ہیں میرے بھائی، شعار جس کو اسلام نے شعار کہا ہے۔ شعار، جھنڈے شعار ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں 74 سے لے کے 78 تک طالب علم میں رہا یہاں، تو اسی اصلاح کے اوپر ایک جھنڈا جو ہے کہیں گاڑ دیا جاتا تھا چھوٹا سا، پھر وہ ادھر ادھر گھوم گھاٹ میں جب میں یہاں ندوے آیا 1997 میں، 1997 میں آیا، تو دیکھا کہ پھر وہ دروازوں پہ جو ہے وہ گیٹ وغیرہ، اس میں وہ جو مین گیٹ ہے دارالعلوم کا، اس میں قمقمے ہونے لگے۔ اب یہ آپ نے اس کو اندر سے بھی، ایک باہر کی دنیا ہوتی ہے، ایک اندر کی دنیا ہوتی ہے، اندر کی دنیا کے اندر بھی آپ نے جو ہے اس کو لگا رکھا۔ اس میں کیا مجبوری تھی مجھے تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن شعار ہے اور شعار کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، جو میں آپ سے بشارت آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے، بہت قیمتی بنایا۔ ان لوگوں میں بھی آپ بہت قیمتی ہیں جو اس وقت آپ جیسے طلبہ ہیں اور کچھ گھوم رہے ہوں گے، کچھ باہر سے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، دور سے کچھ لوگ منظر دیکھتے ہیں اندر کا کہ دیکھو ہم کیسے آزاد ہیں، یہ لوگ جو ہیں بیوقوف ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیوقوف لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی آپ قیمتی ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا ہے۔ خیر امت میں بھی جو ہے سب لوگ، ابھی میں نے کہا اولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ، صلاۃ کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ 40% سے زیادہ ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں، تو زیادہ میں بتا رہا ہوں، آپ اتنے پرسنٹیج نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا محلہ، ابھی 12 میلاد النبی کا دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے کتنی بھیڑ ہوتی۔ لیکن کیا اتنے ہی افراد ہیں یہاں جو مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو 40% تو میں احتیاطاً بتا رہا ہوں، ورنہ 40% بھی نمازی کہاں؟ تو کچھ تو لوگ تو ہیں، ہماری ملت کے لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو آخری چیز بھی ان کے زندگی سے چلی گئی، آخری چیز بھی چلی گئی،
اور 1957 میں جیسی تیسی جو ہماری حکومت تھی 1857 میں، سمجھے، اس سے بھی ہم محروم ہو گئے. تب ہمارے سروں پہ کوئی چھت نہیں ہے نا اللہ کے علاوہ. اب سردی گرمی سے ہم کیسے بچیں؟ یہ اللہ ہی نے ایک وسیلہ بنایا ہے امت کی حفاظت کے لیے. کہ وسیلہ جہاد ہے. ما ترک قوم الجہاد الا اذلہم اللہ. کسی قوم نے جہاد ترک نہیں کیا مگر خدا اس کو ذلیل کر کے رکھے گا. جعل رزقی تحت ظلال رمحی. ہماری رزق اللہ نے ہمارے نیزوں کے سائے میں رکھی ہے، نیزوں کے ماتحت رکھی. پہلے غزوہ کو دیکھ لیجیے آپ، بدر کو دیکھ لیجیے آپ، صرف فدیے کی رقم 2.5 لاکھ درہم صرف فدیے کی رقم ملی تھی. مال غنیمت میں جو کچھ ملا سو ملا. احد میں جو ہے وہ مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہوا لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نقصان نہیں ہوا. اس لیے کہ جیتی ہوئی قوم جو ہے، جیتا ہوا فریق وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا. وہ تاریخ میں ایسا واقعہ ہے جو آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گا کہ ایک فریق جو ہے وہ جنگ جیت رہا ہے اور میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. یہ صرف احد میں ملے گا آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ ان کو بعد میں احساس ہوگا. ابو سفیان جو قائد تھے ان کو بعد میں احساس ہوگا کہ کیا بھول کر دی ہم نے، بجائے جو ہے مال غنیمت لوٹنے کے ہم میدان جنگ چھوڑ کے ہم بھاگ گئے. اور اسی لیے دوسرے دن جس کو حمراء الاسد سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لے کے حمراء الاسد تک جو مدینہ منورہ سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا وہاں تک گئے. وہاں قیام کیا آپ نے 1-2 روز. پھر ایک بدو سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ آنے والے نہیں ہیں. اب آپ صرف اسی نقطۂ نظر سے دیکھیے، جہاد کا سلسلہ چلتا رہا. غزوہ خندق کے اندر کتنا مال غنیمت ملا مسلمانوں. ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ تو جان بچا کے بھاگنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، چاہے کہ وہ اپنے ساز و سامان لے کے بھاگے. تو ایک مسلمان جو ہے خالص مادی نقطۂ نظر سے اگر مسلمان ہو اور اس کے سائے عاطفت میں آنا چاہے کہ یار جہاد میں شریک ہونے سے بڑا مال غنیمت ملتا ہے، تب بھی اس کا جی چاہے گا کہ جو ہے امت کے اندر یہ چیز کو ہونا چاہیے. اچھا اب مان لیا کہ صاحب اس دور میں جہاد نہیں، تو قلم سے بھی جہاد نہیں، دل سے بھی جہاد نہیں، علم سے بھی جہاد نہیں، زبان سے بھی جہاد نہیں، دعوت کے ذریعے سے جہاد نہیں. دعوت کا ایک خاص آپ نے روٹین بنا لیا ہے، ایک خاص نہج بنا لیا ہے اس امت نے، خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں نے. دعوت وہ نسخہ کیمیا ہے اصل میں. ہر مصیبت کے ازالہ دعوت کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس. آپ سیاسی پارٹیوں سے جڑ کر جو ہے اپنی بقا اور تحفظ کی بھیک مانگتے ہیں. ہم جو ہے یونائٹڈ یو این او سے جو ہے ہم اس کے فارمولے پہ عمل کر کے یا اس کے فارمولے کی تائید کر کے جو ہے ہم دنیا میں امن کی بھیک مانگتے ہیں، حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس. ٹھیک ہے اللہ کے رسول اس کے مخاطب ہیں، لیکن ہر وہ کام اسلام کے اندر جس میں آپ کا خصوصی امتیاز نہیں، ہر وہ کام جس میں آپ کا خصوصی امتیاز نہیں، وہ سب کام میں تبعاً امت کا ہر فرد آپ کے تابع ہے. آپ بھی جو ہے بلغ ما انزل الیک کو انجام دیں گے تو واللہ یعصمک من الناس کی
کا وعدہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ تفسیروں سے پوچھ لیجئے، تفسیریں کھول کے آپ پڑھ لیجئے۔ آپ تو جیسے ایک شخص ہے، مال دنیا بھر کی ضرورتیں ہوتی ہیں، جب آپ فیملی لائف میں آتے ہیں تو دنیا بھر کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بیوی کے حقوق ہے، بچوں کو پڑھانا ہے اور اچھی سے اچھی تعلیم دینا ہے، گاڑی خریدنی ہے، اپنا بینک بیلنس کرنا ہے، بہترین عمارت بنانی ہے، دنیا بھر کی ایک شخص کے پاس ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک کام کرتا ہے، وہ دولت کماتا ہے اور دولت سے اپنی ساری مادی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ بالکل یہی حال، یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت کا دیا تھا کہ آپ دعوت کا کام کر کے دیکھیے تو کہ آپ کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اگر نہیں حل ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹ کہا ہے، نعوذ باللہ الف مرہ۔ امت کی سوچ بدل گئی میرے بھائی۔ تو اب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی قیمتی ذات سے آپ کا تعلق۔ مولانا علی میاں اپنی تقریروں کے اندر فرمایا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اپنا کلام دیا۔ بتائیے اللہ کا کلام دنیا کی کس قوم کے پاس؟ اللہ نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نبی دیا ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنے مشرک ہیں اور کافر ہیں جو اللہ کے نبی کو اپنا رسول نہیں مانتے۔ تو آپ کے لیے بشارت یہ ہے، اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے جنہوں نے جان مال لٹایا ہے اور جن لوگوں نے فتح کے بعد جان مال لٹایا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح سے مراد بیشتر صحابہ کرام نے فتح مکہ مراد لیا ہے اور کمتر صحابہ کرام نے فتح سے مراد صلح حدیبیہ لیا ہے۔ یہ پوری سورت تو سورہ حدیبیہ سے واپسی ہو رہی تھی، اسی وقت نازل ہوئی ہے، پہلی آیت ہے یہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے غزوات ہیں کسی کے بارے میں نہیں کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صلح حدیبیہ کے بارے میں کہا جہاں تلوار اٹھا ہی نہیں گئی، لیکن غزوات کے ضمن میں اہل السیر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بات کہی گئی، اب فتح مکہ مراد لیں آپ، چاہے صلح حدیبیہ مراد لیں، تو اس فتح سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں اور جان مال صرف کیے ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ بعد والوں کا، فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے قاعدہ کیا نکلا؟ قاعدہ قرآنی یہ نکلا کہ اسلام جب نازک حالات میں گر جائے گا اور اس پہ عمل کرنا ہتھیلی پہ چنگاری رکھنے جیسا ہوگا، اس وقت جو اس دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے ان کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کا نہیں ہو سکتا جو امن کے ماحول میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹلوں کے اندر جا کر ٹھہریں اور دین و دعوت کی کام کریں۔ ان کو وہ ثواب اور وہ اجر اور وہ مقام ان کو حاصل نہیں ہوگا جو ان لوگوں کو ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، مثال کے طور پہ برما کے مسلمان، مثال کے طور پہ جو ہے اور علاقوں کے مسلمان، صومالیہ کے مسلمان، ہرزیگوئینا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، جن حالات میں وہ جی رہے ہیں وہاں وہ اس دین کے بقا کے لیے جو کچھ بھی کریں ان کے لیے وہ اجر، وہ مرتبہ ہے جو ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا جو عالم عربی کے بیشتر جو چھوٹے موٹے ممالک ہیں ان کا لا اینڈ آرڈر کا کیریئر بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امن و امان وہاں بہت ہے، تو امن و امان ہے اور وہاں کہ وزارت اوقاف سے آپ کو آرڈر، آپ کو پرمیشن بھی مل جائے، یہاں آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، تو نہایت پرامن ماحول ہے، اس میں آپ کر رہے ہیں کام۔ کیا تکلیف ہے، کیا کانٹا آپ کو گڑنے والا ہے؟ ایک شخص بلایا جا رہا ہے دور دراز اینٹی کانٹیننٹل ہوٹلوں کے اندر، 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر وہ رک رہا ہے اور موٹا لفافہ اکرامیہ کے طور پہ لے کے جو ہے واپس جا رہا ہے۔ کیا دکھ جھیلا اس نے دین و دعوت کا کام کرنے میں؟
دین دعوت کے کام کرنے میں تو پریشانیاں ہیں نا، مصیبتیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ تو اللہ کی اس کو حکمت سمجھیے آپ، اللہ نے کیوں ہم کو ہندوستان ہی میں پیدا کیا، کیوں نہیں سعودی عربیہ میں پیدا کیا، کیوں نہیں کینیڈا میں پیدا کیا؟ یورپ کے بعض ممالک کے اندر اس قدر سخت قانون ہونے کی وجہ سے اس قدر امن و امان ہے کہ ایک عورت جو ہے رات کے اندھیرے میں چلی جائے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے قانون کا نفاذ ہے، قانون سخت ہے وہ۔ تو کیوں نہیں اللہ نے آپ کو سعودیہ میں پیدا کیا؟ دل چاہتا ہوگا نا کہ مکے میں ہوتے ہم، مدینے میں ہوتے ہم، جی چاہتا ہوگا کہ مصر میں ہوتے ہم، ازہر جیسا ادارہ ہے وہاں، جی چاہتا ہوگا کہ دبئی میں رہتے ہم، کتنا جو ہے دنیا سمٹ کے وہاں پہ چلی آ رہی، بڑے لوگ جو ہے پراپرٹی خریدتے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کسی کو لکھنؤ میں پیدا کیا، کسی کو کسی دیہات میں پیدا کیا، اللہ کی حکمت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا اس نے، بغیر حکمت کے چھوڑ دیا؟ اللہ کے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ نے آپ کو جب ہندوستان میں پیدا کیا اور فلاں دیہات کے اندر پیدا کیا اور بمبئی جیسے بڑے شہر میں پیدا کیا، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیے، اس کو اللہ کی مشیت جانیے، بلکہ مشیت ہی نہیں، اللہ کی رضا سمجھیے اس کو۔ اللہ نے ہمارے لیے یہی پسند کیا ہے۔ تب آپ کو یہاں کے حالات سے نبرد آزما ہونا ہے، یہاں دین و دعوت کا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے مثال جو ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام ہے، جو ایسی ہی کافرانہ ماحول کے اندر تو بھیجے جاتے تھے، یا کسی اسلامی ملک میں بھیجے جاتے تھے۔ وہ آپ بتائیے کوئی اسلامی ملک میں بھیجا گیا ہو؟ وہ تو ایسی کافرانہ ماحول کے اندر بھیجے جاتے تھے نا۔ تو اب آپ اگر اللہ کی اس نعمت کو غنیمت سمجھتے ہیں تو میرے بھائی، اب میں بوڑھا ہو گیا، میں کاغذ کے اعتبار سے تو میں 69 کا ہو گیا ہوں، لیکن بغیر کاغذ کے اصلی جو ہے وہ 70 میرا مکمل ہو گیا۔ ہماری عمر گزر گئی، جیسے تیسے گزر گئی۔ آپ کے سامنے جو چیلنجز آنے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے ان چیلنجوں میں، لیکن آپ نہ سمجھیے کہ اگر یہی گورنمنٹ چلتی رہی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 50 سال تک ہم حکومت کریں گی، 50 سال میں آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس امت کے امیدوں پر پورا اتریں اور اپنے بزرگوں کے امیدوں پر پورا اتریں، تو میرے بھائی یہ کیا زندگی ہے؟ ایسی زندگی پھر دوبارہ ملے گی آپ کو؟ آپ بتا دیجئے، اگر ہمیں سمجھا دیجئے آپ کہ نہیں ملے گی تو ٹھیک ہے، آپ موج کر لیجئے، اور نہیں ملنے والی ہے تو بھیا بار بار ایک زندگی نہیں ملتی، جوانی بار بار نہیں آتی۔ جوان ہوتا ہے آدمی، بوڑھوں کی اس طرح کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ خدا کے لیے میں واسطہ دے کے کہتا ہوں، خدا کا اہمیت دیجئے آپ کے اساتذہ جو باتیں کہتے ہیں ان کو اہمیت دیجئے آپ، کم از کم وہ آپ کے بدخواہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ اگر آپ اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے ہیں تو وہ بدخواہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کی جان صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کے پیچھے آپ کے والدین ہوں گے، آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہوگی، اور ایک نئی فیملی کے ساتھ جو ہے آپ کا رشتہ ہوگا۔ آپ کا سماج آپ سے کچھ امیدیں لگائے ہوئے ہوگا، آپ کا شہر، آپ کا ملک امیدیں لگائے ہوئے۔ اس لیے میں تو یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اندر احساس شعور کے احساس کو جگائیے، اس کو بڑھائیے، اور اپنے آپ کو جو ہے مکمل انسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے سامنے یار ایسی خدا کی دی ہوئی نعمتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت ہے جنہوں نے جان پانی ایک کر دیا۔ کیا وہ بیوقوف لوگ تھے کیا؟ دنیا حاصل کرنے کے بجائے وہ اس دین کے پیچھے بھاگتے تھے، تو کیا دنیا ان کو بیوقوف سمجھ رہی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیوں آپ آنکھوں میں اگر ان کو پلکوں میں سجا سکیں تو صحابہ کرام کو پلکوں میں سجاتے ہیں آپ، دل میں بٹھاتے ہیں آپ، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ۔ تو کوئی خوبی تو تھی ان کے اندر، وہ خوبی وہی تھی جو قرآن و سنت میں ہے ابھی بھی۔
تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا.